اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے 101 تک 3 آیتیں پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو یہود کے انکار کی وجہ تھی اس کا رد کیا ہے کہ جب یہود سے کہا جاتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن پر ہم ایمان تو لے آئیں، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن وہ جبریل لے کر آتے ہیں اور جبریل ہمارے دشمن ہیں۔ اگر میکائیل قرآن لے کر آتے تو پھر ہم مان لیتے، ہم ایمان لے آتے۔ تو جب قرآن کو نہیں مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کا جو واسطہ تھے وہ بھی حضرت جبرائیل تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل اگر وحی نہ لاتے، نہ کوئی اور وحی لے کر آتا، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی مان لیتے۔ تو جبریل چونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اس وجہ سے جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے، اور جبریل ہی وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رسالت ہے یہ ایسی نبوت ہے، ایسی رسالت ہے کہ جو قرآن پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سابقہ کتابوں میں سابقہ پیغمبروں کی زبان سے صدہا دلائل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور نبوت کے بیان کیے ہیں، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے ایسے معجزات کا ظہور کیا ہے کہ جو سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ جو تورات ہے ان پر ان کا ایمان تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے۔ تورات میں تو حضرت جبرائیل واسطہ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے، 40 دن تک وہاں پر رہے، اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرما دی، اس میں تو جبرائیل واسطہ نہیں تھے اور تورات پر ان کا ایمان بھی ہے۔ تو اب جب جبرائیل درمیان سے واسطہ نکل گئے تو اب جب تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا بیان ہے تو تم اس کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خود ایسے معجزات ظاہر ہوئے کہ جن معجزات کو سوائے نبی کے اور کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں تو جبرائیل درمیان میں واسطہ نہیں ہے، تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل ان کا یہ کہنا کہ چونکہ جبرائیل لے کر آتے ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے، جبرائیل آپ پر وحی لے کر آتے ہیں اس لیے ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، لقد لام بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اور قد کا جو لفظ ہے یہ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور البتہ تحقیق۔ انزلنا، انزلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے نازل کیا۔ یہ نون الف نا جو ہوتا ہے یہ جمع متکلم کے صیغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انزلنا کا مطلب ہم نے نازل کیا۔ الیکا، آپ کی طرف، آیات، نشانیاں، بینات، واضح۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یعنی بہت سارے معجزات ایسے تھے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یعنی ذات اقدس سے جن کا ظہور ہوتا تھا اور ان کو ہر شخص سمجھتا تھا، ہر شخص دیکھتا تھا، اور جن کے دل سیدھے تھے، جو ہدایت کی طرف آنے والے تھے، تو وہ ان معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے تھے۔ بلکہ معجزات تو بہت دور کی بات ہے، بہت سارے لوگ جن کے قلوب سیدھے تھے، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے تھے، انہوں نے صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہتا ہے یہ شخص، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، ایسا نورانی چہرہ، ایسا پرنور چہرہ، یہ ایسا ہے کہ اس شخص کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا، بس جو یہ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ تو یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس خود ایک بہت بڑا معجزہ تھی، اور پھر آپ کے ہاتھ سے جو معجزات کا ظہور ہوتا تھا
تو وہ بھی ایک الگ سے نشانیاں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کروایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ وما یکفرو، واو کا مطلب اور، ما یکفرو نہیں انکار کرتا، کفر کا مطلب انکار کرنا ہی ہوتا ہے، تو یکفرو نہیں انکار کرتا، بہا ان کا، یعنی ان دلائل کا، ان نشانیوں کا، ان معجزات کا نہیں انکار کرتے، الا الفاسقون، الا کا مطلب مگر، فاسقون کا مطلب گناہ گار۔ تو الفاسقون، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہود کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ فاسق ہیں، یہ گناہ گار ہیں۔ فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہو، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنے والا ہو، ان کے اوپر پورے طور پر عمل نہ کرنے والا ہو، اس کو فاسق کہتے ہیں، اس کو گناہ گار کہتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات یعنی معجزات کا انکار کرنا، تورات کا انکار کرنا، تو یہ بہت بڑا فسق ہے۔ تو اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو فاسق قرار دیا ہے۔ آگے ان کے فسق کی ایک دلیل بھی بیان کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھتا ہو، جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کبیرہ وہ وعدہ خلافی کرنا بھی ہے، وعدے کو توڑ دینا ہے، نقض عہد ہے۔ اب یہاں پر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو بیان کیا ہے کہ وہ وعدوں کو توڑ دیتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اوَكُلَّمَا، کیا جب بھی، عَاهَدُوا، انہوں نے وعدہ کیا، عَاهَدُوا عہد سے ہے، عَاهَدُوا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جب بھی انہوں نے عہد باندھا، تو ترجمہ وہی ہوگا جب انہوں نے وعدہ کیا۔ عہدن، کوئی بھی عہد یا کوئی بھی وعدہ، نبذہ، پھینک دیا اس کو، پھینک دیا اس کو۔ یہ جو ہو کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ واحد مذکر غائب کے لیے اس کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ نبذہ، پھینک دیا اس کو، یعنی جو وعدہ انہوں نے جب بھی کیا تو پھینک دیا اس کو۔ فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر، اکثرہم کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے، ہم یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ یا تو یہ ہے کہ وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو وعدے اللہ نے تورات میں نازل کیے ہیں وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یعنی یہ آپ کی رسالت کو کیا مانیں گے، قرآن کو کیا مانیں گے، جن پر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، وہ تو تورات کو بھی نہیں مانتے، اور تورات میں جو وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے ہیں تو وہ تورات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ان وعدوں کو بھی وہ توڑ دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے بیان بھی فرمایا۔ ولما، اور لما کا مطلب جب بھی، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والے، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے۔ تو رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جب آئے ان کے پاس رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، اور وہ رسول کیا ہیں؟ تصدیق کر رہے ہیں، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تورات پر ہمارا ایمان ہے۔ نبذہ، پھینک دیا، جیسے یہاں پر ترجمہ تھا نبذہ ہو کا مطلب، تو نبذہ کا مطلب پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے پس پشت ڈال دیا، یعنی جو تعلیمات ہوں اس کو پھینک دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ پس پشت ڈال دیا، اس کا انکار کر دیا، اس کو تسلیم نہیں کیا، پھینک دیا۔ فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، من کا مطلب سے،
الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، اس سے مراد یہود ہیں کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، تورات کے احکام کو بھی پس پشت ڈال دیتے تھے، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ایک رسول آئے اور انہوں نے تصدیق کی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اب ان یہودیوں میں سے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ہی پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں۔ ایک گروہ تو ان میں سے وہ ہو گیا تھا کہ جنہوں نے چیدہ چیدہ احکام جو ان کی مرضی کے تھے وہ تورات کے مان لیے، اور دوسرا گروہ ان میں سے یہ ہو گیا کہ جنہوں نے پوری کتاب کا ہی انکار کر دیا، پوری کتاب کو ہی پس پشت ڈال دیا، اور اس طرح انجان ہو گئے کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ یعنی جس طرح ایک آدمی کے پاس کوئی کتاب آئے اور وہ گتے کے اندر ہو، اور وہ اٹھا کر اس کو پھینک دے، رکھ دے، سائڈ پہ کر دے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یا وہ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بھی یا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہود کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا محض انکار کرنے کے لیے حسد میں، ضد میں، عناد میں آ کر انہوں نے جس کتاب پر ان کا ایمان تھا، جس کتاب پر وہ یقین رکھتے تھے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے۔